آج ہم بات کریں گے ہائیڈرو سیل کے حوالے سے۔ ہائیڈرو سیل یعنی کہ حوضیوں میں پانی بھر جانا۔ حوضیوں میں پانی بھر جانا آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اگر حوضیوں میں سوجن آ جائے، ایک طرف تھیلی بڑی ہوئی محسوس ہو، وزن سا لگے، اس کے علاوہ چلنے پھرنے میں بے آرامی ہو، تو اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں یہ کوئی خطرناک بیماری تو نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم ہائیڈرو سیل یعنی حوضیوں میں پانی بھر جانے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی پہچان کیسے کریں، کب خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو وہ نشانیاں بھی بتاؤں گا جن میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہائیڈرو سیل ہوتا کیا ہے۔ سادہ الفاظ میں حوضیے کے ارد گرد پانی یا فلورائڈ جمع ہو جائے تو اس حالت کو ہائیڈرو سیل کہتے ہیں۔ یہ عموماً حوضیوں کی تھیلی میں سوجن کی صورت میں نظر آتا ہے۔ بعض اوقات صرف ایک طرف ہوتا ہے اور بعض مریضوں میں دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کو شروع میں درد نہیں ہوتا، صرف سوجن سی ہوتی ہے، صرف سوجن ہوتی ہے، بھاری پن ہوتا ہے، کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کئی لوگ کر دیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہائیڈرو سیل کی عام علامات کے بارے میں۔ ہائیڈرو سیل بات کرتے ہیں ہائیڈرو سیل کے حوالے سے کہ اگر کسی کو ہائیڈرو سیل ہو تو وہ کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے۔ عام طور پر مریض یہ شکایات کرتے ہیں کہ حوضیوں کی تھیلی میں سوجن آ گئی ہے، ایک طرف تھیلی بڑی ہے اور پھولی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، بھاری پن سا محسوس ہوتا ہے، چلتے وقت یا بیٹھتے وقت بے آرامی محسوس ہوتی ہے۔ بعض مریض کہتے ہیں کہ رات کو یا دن کے وقت سوجن زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کیسز میں ہلکا سا درد، کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، لیکن ہر مریض میں درد ضروری نہیں ہے۔ ہر مریض میں درد نہیں ہوتا کہ آپ سوچیں کہ درد ہوگا تو یہ فلاں کو ہوا تھا تو مجھے بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہائیڈرو سیل اکثر درد کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے صرف درد نہ ہونے کی وجہ اسے معمولی نہ سمجھیں، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں ہائیڈرو سیل کیوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ حوضیوں میں پانی کیوں بھر جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سوزش یا انفیکشن ہونا، اگر حوضیے یا اس کے ارد گرد سوزش، جلن یا انفیکشن ہو جائے تو وہاں پانی جمع ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چوٹ لگ جانا، اگر اس حصے پر چوٹ لگ جائے، زور پڑ جائے یا کوئی اپنا چوٹ آ جائے تو وہاں پہ ہائیڈرو سیل بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ ہائیڈرو سیل بن سکتا ہے۔ بعض کو پیدائشی مسئلہ بھی ہوتا ہے، کچھ بچوں میں یہ مسئلہ پیدائش کے بعد بھی دیکھا جاتا ہے، یعنی بچہ بڑا ہوتا ہے اور والدین محسوس کرتے ہیں کہ حوضیے کی تھیلی میں سوجن ہے۔ بچوں میں اس کی نوعیت کچھ مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات بغیر واضح وجہ کے
کئی مریضوں میں کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آتی لیکن پھر بھی پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہائیڈروسیل خطرناک بھی ہو سکتی ہے؟ اب یہ سوال ہے بہت اہم ہے کہ ہائیڈروسیل خطرناک بیماری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہائیڈروسیل خطرناک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہائیڈروسیل خطرناک نہیں ہوتا۔ بہت سے کیسز میں یہ مسئلہ جان لیوا نہیں ہوتا لیکن اسے نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات اس کے پیچھے انفیکشن، سوزش، چوٹ یا کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر اگر آپ سوجن جو ہے تیزی سے بڑھ رہی ہو، شدید درد ہو رہا ہو، لالے، گرمی، بخار بھی محسوس ہوتا ہو، چھونے سے بہت زیادہ تکلیف بڑھتی ہو، اچانک سوجن نمودار ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں کسی فوراً اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہائیڈروسیل اور سوجن ایک جیسی تو نہیں ہوتی۔ اب ہم اس سے بات کرتے ہیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خصیوں کی ہر سوجن ہائیڈروسیل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس جگہ کی سوجن ہرنیا، انفیکشن، ورم یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے صرف گھر بیٹھ کے اندازہ لگانا کافی نہیں ہوتا، مریض کو مناسب معائنہ کروانا چاہیے اور اصل وجہ سامنے لانا چاہیے۔ اس کے علاوہ مریض کیسے پہچانے کہ مسئلہ سنجیدہ ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کو چند ایسی نشانیاں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ موجود ہوں تو مریض کے دیر نہیں کرنا چاہیے مریض کو، ٹھیک ہے، فوراً کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے۔ سوجن کے ساتھ ساتھ شدید درد، بخار آ رہا ہو، اس کے علاوہ خصیوں کی تھیلی سرخ یا گرم ہو گئی ہوں، سوجن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہو، چلنے پھرنے یا بیٹھنے میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہو، چوٹ لگنے کے بعد سوجن شروع ہو گئی ہو، سوجن کے ساتھ متلی، بے چینی، شدید کھچاؤ، یہ نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کسی اپنا ہائیڈروسیل کا معاملہ ہے بلکہ کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہائیڈروسیل کی تشخیص کیسے کی جائے؟ اب بات کرتے ہیں کہ تشخیص کے حوالے سے عام طور پر ڈاکٹر جو مریض سے یہ علامات پوچھتے ہیں کہ معائنہ کراتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ سے کافی حد تک یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی پانی جمع ہے یا کوئی اور ہے یا کوئی اور بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ ہائیڈروسیل کا علاج کیا ہوتا ہے؟ ہائیڈروسیل کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اب بات کرتے ہیں کہ اصل سوال پر کہ اس کا علاج کیا ہوتا ہے۔ دوستو، علاج اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوجن کتنی ہے، ٹھیک ہے، درد ہے یا نہیں، مسئلہ کب سے ہے، پیچھے کوئی انفیکشن یا چوٹ تو نہیں ہوئی، مریض کی عمر کیا ہے، اس کے علاوہ اگر سوجن کم ہو یا مسئلہ ہلکا ہو اور سوجن کے علاوہ اپنا کوئی پین وغیرہ، اس کے علاوہ شدت کا درد وغیرہ تو نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تب ہومیوپیتھک کی میڈیسن سلیکٹ کی جاتی ہے۔ اگر اب ہم ہومیوپیتھک سنگل ریمیڈی کی بات کریں ہائیڈروسیل کے حوالے سے، یعنی خصیوں میں پانی بھرنے کی کیسز میں ایک مشہور ہومیوپیتھک کی دوا وہ ہے ایپس میلیفیکا سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر جب سوجن ہو جائے، پانی جمع ہو جائے اور چھونے سے حساسیت یا جلن جیسا احساس ہو، وہاں پہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن ایپس میلیفیکا استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر سوجن کے ساتھ شدید درد، بخار، لالی، سختی اور اچانک بڑھنے والے تکلیف ہو تو صرف خود سے علاج نہ کریں، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس آپ معائنہ کروائیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔